سبسکرائب کیجئے محاسن اسلام یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر طرح کی اسلامک نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرے پارٹ کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی تھی، اس کے اندر مسجد رشید کا مفصل تعارف آیا تھا۔ اس ویڈیو کے اندر یہ ویڈیو مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے اندر دارالعلوم کے جو جتنے بھی عمارت ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے گا کہ مولانا مدراسی صاحب نے کن کن عمارتوں کی تعمیر کی ہے، کیونکہ مولانا مدراسی صاحب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اس لیے اس ویڈیو کو مکمل سنیں۔ انشاءاللہ یہ پوری رپورٹ اس پارٹ کے اندر آ جائے گی۔ یہ 3 پارٹ ہو گئے حضرت مولانا عبدالخالق مدراسی کے اوپر۔ پہلے پارٹ میں حضرت کا تعارف ہوا اور دوسرے پارٹ میں تعمیرات مسجد رشید کے بارے میں بتایا گیا آپ کو، اور یہ تیسرا پارٹ ہے، اس کے اندر جملہ تعمیرات کے بارے میں بتا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ نے پہلے 2 پارٹ نہیں دیکھے ہیں، ان 2 پارٹ کو ضرور دیکھیں۔ محاسن اسلام یوٹیوب چینل پر آپ کو وہ دونوں پارٹ مل جائیں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دیگر سلسلہ تعمیرات۔ تعمیری ذوق اور اس کے اندر مہارت کے حامل اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں۔ دنیا ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہے، ایک سے بڑھ کر ایک مل سکتے ہیں، مگر خوب واضح رہے کہ یہ کوئی حکومتی پروجیکٹ نہیں ہے کہ ٹینڈر دے دیا گیا اور بظاہر کفایتی انداز کو اختیار کر کے سپرد کر دیا گیا۔ یہ دینی ادارے ہیں، عوام و خاص کی نگاہیں ہمہ وقت تعاقب میں رہتی ہے، اور تجربہ بھی یہی ہے کہ روپے پیسے کی کشش کوئی بچ نہیں سکتا۔ اچھے کو بہتی گنگا میں نہاتے اور ڈبکے لگاتے دیکھا گیا ہے۔ پھر جہاں اتنا بڑا کیمپس ہو، اتنا طویل سلسلہ تعمیر ہو، کتنے وارے نیارے ہوتے دیکھے گئے ہیں۔ مدارس میں عوام کے 1 روپیے سے کام ہوتا ہے اور اس کا مکمل اور مفصل حساب ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ذوق شاہ جہانی کے ساتھ سراپا دیانت بھی ہو۔ دیانت اور تدین سے خالی ہوتی ہوئی آج کی دنیا میں جب ہماری نظر استاذ محترم جناب عبدالخالق صاحب مدراسی پر پڑتی ہے تو رک کر خیال آتا ہے کہ یہ ابھی یہ دنیا بالکل خالی نہیں ہوئی ہے۔ حضرت مولانا کی زیر نگرانی جاری کاموں سے متاثر ہو کر مجلس شورا نے ماہانہ 3000 روپے تعمیری کاموں کا وظیفہ دیے جانے کی تجویز منظور فرمائی تھی۔ اس وقت سے اب تک اس کی رقم تقریباً 5 لاکھ روپے سے زیادہ بنتی ہے۔ اسی طرح محتم صاحب کی ہدایت پر تعمیرات سے متعلق جب سے اب تک بے شمار اسفار کیے ہیں، جن میں 2 سفر بیرون ہند کے بھی ہیں۔ اب ذرا روپیوں پیسوں کی حد سے بڑی ہوئی ہوس کی ماری دنیا میں دل پر ہاتھ رکھ کر سنیے کہ مولانا نے نہ اب تک مجلس شورا کی تجویز کے مطابق اس وظیفے سے استفادہ کیا اور نہ ہی اسفار کا بوجھ دارالعلوم کے سر ڈالا ہے، خود ہی زیر بار رہے ہیں۔ مزید برآں جب سے اب تک 22 برس سے لگاتار محتم صاحب کی خواہش اور ہدایت پر نہ تعطیل کلا سے استفادہ کیا ہے، نہ تعطیل خود سے، جس کے تقریباً 1300 ایام ہوتے ہیں۔ دارالعلوم کے مختلف کاموں کی انجام دہی کے لیے دارالعلوم ہی میں مقیم رہے، نیز اب تک کے تمام تعمیراتی نقشے جات کے مصارف کا بوجھ بھی دارالعلوم کے سر نہیں رہا ہے۔ ماشاءاللہ سبھی تعمیرات کے خاکے اور نقشے مولانا نے خود ہی بنائے۔ میں رشید کی طرف قدر تفصیلی اشارات کے بعد دیگر بڑی چھوٹی تعمیرات کا نقشہ ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے، جسے مولانا کی نگرانی کا شرف حاصل ہے۔ نمبر 1 جامع رشید، جس کا تفصیلی ذکر دوسری ویڈیو میں دوسرے پارٹ میں گزر چکا ہے، اس کو ضرور دیکھیے، اس کو ضرور سنیے۔ اس کے اندر جامع رشید کے بارے میں مفصل بتایا گیا ہے۔ نمبر 2 حضرت شیخ الاسلام منزل، جو آسامی منزل کے نام سے مشہور ہے۔ نمبر 3 حضرت حجت الاسلام نانوتوی منزل، مدرسہ ثانویہ۔ نمبر 4 حضرت شیخ الہند منزل، اعظمی منزل۔ حضرت حکیم الامت تھانوی منزل، دار تحفیظ القرآن کریم۔ مہمان خانہ، دفتر تعلیمات 5 بڑے کمروں پر مشتمل، دارالافتاء کا ہال، دیوان دروازے سے متصل 2 منزلہ دکان، اعظمی منزل سے متصل 3 دکانیں، رواق خالص سے متصل 3 منزلے کی 2 عمارت، ہر عمارت کے ساتھ ضروری لوازمات، 2 عدد پانی کی ٹنکی، 1.5 لاکھ لیٹر پانی کی 3.5 لاکھ لیٹر، ادارے کے تمام وسیع وارث علاقے میں آب رسانی کے لیے 6 انچ کے پائپ کا زیر زمین جال بچھایا گیا ہے، 2 بڑے جنریٹر کے لیے بڑا ہال نما کمرہ، احاطہ مولسری میں چاروں طرف 2 منزلہ برآمدہ، عمارت برائے گیس، مطبخ کے بالائی حصے پر 1 بڑے ہال کی تعمیر برائے گودام، اساتذہ کرام کی رہائش کے لیے مکانات، قدیم احاطہ دارالقرآن کے بالائی صحن پر 5 مکانات، افریقی منزل قدیم کے بالائی حصے پر 3 مکانات، آسامی منزل کے سامنے 4 مکانات، اساتذہ کرام کے قدیم 4 مکانات میں سے ہر مکان میں 1 کمرہ اور برآمدے کا اضافہ، دار جدید کی زیر منزل کے تمام کمروں میں سیمنٹ کا پکا فرش، دار جدید کے سامنے چاروں طرف اینٹوں کا فرش، دار جدید کے وسط میں ڈامر کی سڑک،
طلباء کے لیے دار جدید کے چاروں کونوں پر 4 عدد بڑے زینے، دار جدید کے چاروں کونوں پر 40 عدد بیت الخلا، 30 عدد غسل خانے، اعظمی منزل شیخ الہند منزل سے لے کر جی ٹی روڈ تک لمبی 22 فٹ چوڑی سیمنٹ کی سڑک، افریقی منزل جدید کی پشت پر 25 عدد بیت الخلا، 20 عدد غسل خانوں پر مشتمل 2 منزلہ عمارت، احاطہ مطبخ میں لمبا چوڑا اینٹوں کا فرش، مختلف بڑی وسیع و عریض 3 اراضی دارالعلوم کی 4 دیواری اور ان کے زمین کی بھرائی، دارالحدیث میں سنگ مرمر کے ٹکڑوں کا پکا فرش، طلباء کی سہولت و آرام کے لیے خانے کے تقسیم کی جگہ کے بالائی حصے پر لمبی چوڑی آر سی سی سیمنٹ سے چھت بنوا کر طلباء کی رہائش کے لیے 7 کمرے، قدیم دارالقرآن میں طلباء کی رہائش کے لیے 6 کمرے اور ان سے متصل 8 بیت الخلا، مسجد قدیم کی زیر منزل دیواروں اور چھتوں پر چینی کے ٹائلز لگا کر اندر اور باہر کے صحن پر سنگ مرمر کا فرش، مسجد کے باہر جانب تینوں طرف 2 منزلہ مکمل پلاستر، قدیم جامعہ طبیہ کے احاطے کے 4 دیواری، طلباء کے لیے 6 مختلف احاطوں میں ٹھنڈے پانی کے 6 کیبن، یہ ٹوٹل ملا کر 38 ہیں اور اس کے اندر آپ پوری تفصیل دیکھیے اور گن لیجئے۔ تو یہ ویڈیو یہیں مکمل ہوتی ہے، انشاءاللہ ویڈیو کے اندر آپ کو نقشہ بھی دکھا دیا جائے گا، انشاءاللہ میں فوٹو کھینچ کر اس میں لگا دوں گا، آپ اس کو ضرور سنیں، آپ اس کو ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ہمارا ساتھ دیجئے، ہمارا تعاون کیجئے، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ آپ بھی اگر اپنی کچھ چیزیں ہمارے چینل پر اپلوڈ کرانا چاہتے ہیں تو ضرور ہم آپ کی چیزیں اپنے چینل پر ضرور اپلوڈ کریں گے۔ ڈسکرپشن میں آپ کو ہمارا موبائل نمبر مل جائے گا، اس کے اندر آپ ہمیں نمبر پہ واٹس ایپ پر میسج کیجئے اور اپنی نعت نظم ترانے وغیرہ جو بھی آپ اپلوڈ کرانا چاہیں انشاءاللہ ہم اس کو اپلوڈ کروائیں گے۔ السلام علیکم۔